اور سب سے بڑا احسان حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے تھے. یہ محفل ان کے لیے اور اس کے بعد یہ محفل خیر ان کے لیے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس سلسلہ نسبت رسولی کی خدمت کی. جس طرح میری پردادی، میری دادی، میری ماں، میری بڑی بہن جو یوسف کی والدہ، جس نے میری خدمت اس طرح کی جس طرح ماں کی کرتی ہے. میں 5 سال کا تھا تو مجھے اسی نے پالا ہے. اسی کے مرنے پر پھر ہمیں یہ یاد آئی کہ یہ محفل جو ہے یہ قائم کرنی چاہیے. میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اپنی پردادی کی، حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی، کہ انہوں نے 40 بھینسیں رکھی ہوئی تھی. جب حضرت باجی صاحب نے کہیں سے جانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ انہوں نے مرنا شروع کیا. سب کے سب مر. یہ آزمائش ضرور آتی ہے اللہ کے راستے پر آنے والوں کی، ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اور شیطان کو شرمندہ کرنے کے لیے. تو آخری بار جب حضرت باجی صاحب گئے کہیں سے، بہت سے آدمی ہوتے تھے ساتھ، واپس آئے تو ان کو خیال آیا کہ میں نے گھر میں تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، یہ آدمی جو میرے ساتھ ہیں گھر پہنچیں گے تو کیا کھائیں گے. ایک آدمی کو وہاں سے دوڑایا کہ جاؤ تم کشمیر بازار، جودھا کھتری ایک ہوتا تھا جو دکان کرتا تھا آڑے کی، اس کے پاس جاؤ، یہ میری چاندی کی چھاپ ہے، اس کو دینا، دکھانا نشانی کہ قرض تھوڑا آٹا دو کہ وہ مرشی پہنچاؤ. جب مرشی حضرت باجی صاحب پہنچے تو سب کے لیے کھانا تیار تھا. باجی صاحب خود حیران ہو گئے اور سب لوگوں کو کھانا کھلایا، رخصت کیا. بعد میں پوچھا اپنی ماں سے کہ کھانا یہ آپ کہاں سے لائے آٹا، یہ کھانا کہاں سے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ چھوڑ کر جو گئے تھے. کہا تو آپ کے کھانے کے لیے. تو مائی صاحب نے فرمایا ہم گھاس ابال کر کھاتے رہے اس خیال سے کہ آپ کے ساتھ مہمان آئیں گے تو وہ کیا کھائیں. مائیں اس قسم کی ہوتی ہیں، طریقت کی خدمت کرنے والی اس طرح ہوتی ہیں. ایسی نہیں ہوتی کہ جب پیر خلیفہ گھر آئے تو داڑھی سے پکڑ لے تم نے کیا لایا ہے، مجھے سیر کیوں نہیں کرایا، مجھے کھانے کیوں نہیں کھلائے. وہ نہیں ہوتی، وہ شیطان ہوتی. ایسے عظیم ماؤں کی پھر کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ جتنی خدمت ہو سکے کم ہے. اور سب سے بڑی ان کی خدمت ہے کہ ان کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنا، اور دعا قرآن شریف کا پڑھنا جو ہے یہ سب سے بڑی خدمت ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس وقت کو، اس محفل کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ دیکھو نیو ایئر شروع ہوا ہے. دنیا والوں نے نیو ایئر کو کس طرح سے منایا، ساری دنیا نے پھر کر دیکھو ڈول مکے اور بغاوت میں گزارا، اور یہاں میں فحاشی میں گزارا. نیو ایئر کس طرح ابتدا کی کہ ان کے ساتھ بہت اچھا گزرے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم نیو ایئر کو قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کریں گے تاکہ اس میں شانے والوں کی زندگیاں جو ہیں وہ قرآنی زندگیاں بن جائیں اور دونوں جہان میں سرور سرفراز. اس لیے اس کو نیو ایئر میں رکھا گیا ہے 5 سال. اب جن کی قسمیں ہوتی ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ تو قربانی کر کے بھی آتے ہوتے ہیں، ہر کام کو چھوڑ کر کے بھی آتے ہیں. انہیں نہ نیند پیاری ہوتی ہے، نہ آرام پیارا ہوتا ہے، نہ گرمی پیاری ہوتی ہے. اور دیکھو یہ آزمائش سے ہر ایک آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے، سب کچھ مہربانی کرتا ہے تو پھر آزمائش بھی ضرور. قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ تمہیں آزمائش کے بعد چھوڑ دیا جائے، آزمائش تمہارے پر ضرور کی جائے. جب جہاد فرض ہوئی تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم قتال کریں، ہم بھی مارے جائیں وہ بھی مارے جائیں، آپ کی دعا تو ایسی زبردست، دعا کریں کفار سارے مر جائیں. تو فرمایا پھر ثابت کس طرح ہوگا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے.